ہیلو، السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب عرض۔ آج ہم بات کریں گے کہ فیک نیوز کس طرح بنائی جاتی ہے اور کس طرح یہ پھیلائی جاتی ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل جو زمانہ ہے اس میں فیک نیوز کو ترجیح حاصل ہوتی ہے حقیقت سے، اور یہ واٹس ایپ پہ پھیلتی ہے بہت تیزی سے، اور جن کو جو اپنی پسند کی خبریں ملتی ہیں، بے شک وہ بالکل فیک کیوں نہ ہو، وہ اپنا فرض یہ سمجھتے ہیں کہ فوراً اسے فارورڈ کریں، جیسے کہ وہ فارورڈ کرنے میں ان کو کوئی ثواب ملے گا یا کوئی فائدہ ہوگا۔ بیشتر یہ جو اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں اس میں تو اگر انسان صرف اپنی کامن سینس کا جو ٹیسٹ ایک لگا دے کہ کامن سینس سے اسے دیکھے تو شاید وہ آسانی سے اسے یہ فیک نیوز نہ تصور کرے گا۔ جیسے کہ بتاؤں کہ میرے پاس جو آتے رہے اس میں ایک مجھے آئی واٹس ایپ پہ میسج، اور اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کو پڑھ کے ہی سناتا ہوں انگلش میں۔ مہامیرو پشپنگل، اٹ از سین ان دی ہمالیاز. It flowers once in 400 years. If we wanted to see it again, we need to wait for another 400 years. So our generation is lucky. So please share maximum, let others see it. اردو میں کہا گیا ہے کہ ایک پھول جس کا نام ہے مہامیرو پشپنگل، جو ہمالیہ میں پایا جاتا ہے، اور 400 سال میں ایک دفعہ اس میں پھول ہوتا ہے، اور ابھی وہ یہ آگے پیچھے کہیں اس پہ لکھا تھا کہ ابھی وہ ہے، اور اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے 400 سال استعمال کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہماری جو نسل ہے وہ بہت ہی خوش قسمت ہے کہ اس وقت وہ پھول ہوا ہے اس میں، اور پلیز یہ آپ شیئر کریں اور دوسروں کو بھی بھیجیں۔ تو یہ پڑھتے ہی میں تقریباً یقین ہو گیا مجھے کہ یہ فیک ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر 400 سال میں ایک دفعہ یہ پھول ہوتا ہے اور ابھی ہوا ہے، تو یہ خبر مجھے واٹس ایپ سے کیوں ملے گی؟ یہ خبر تو بہت بڑی خبر ہوگی، اور دنیا سے بڑے لوگ وہاں پہ آئیں گے جہاں پہ کہ یہ واقعہ ہے، یہ پھول ہے۔ اچھا، اور کہا گیا کہ ہمالیہ جو ہے شروع ہوتا ہے تقریباً، آپ سمجھ لیں یہ مری سے لے کر پاکستان میں پورا یہ انڈیا، نیپال، بھوٹان ہو کے یہ، اور آسام میں ادھر جا کے کہیں ختم ہوتا ہے۔ تو اتنے بڑے علاقے میں یہ ہے، اور کوئی آگے پیچھے اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ ریفرنس کے کہاں پہ، اور 400 سال میں اگر ایک بار ہو تو دنیا کے سارے باٹنسٹ اور سائنٹسٹ وہاں پہ آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال پھر میں نے احتیاطاً پھر یہ گوگل سرچ کر کے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ جی یہ بھی فیک ہے، اور اس طرح کی بہت ساری اور خبریں وہ فیک آگے پھیلائی گئی ہیں۔ اسی طرح سے ایک فیک نیوز چلی تھی امریکہ سے، میرے خیال میں چلائی گئی تھی وہ، کہ امریکی تو چاند پہ جو اترنے کا دعویٰ امریکہ کا ہے یہ جھوٹ ہے۔ اس میں پھر بتایا گیا کہ آپ دیکھیں جو فلیگ ہے وہ چاند پہ اترنے کے بعد اس میں یہ مسئلہ ہے، جو سایہ پڑ رہا ہے اس میں یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال وہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ امریکہ کا جو دعویٰ ہے یہ جھوٹ ہے۔ تو فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ امریکہ نے جب یہ دعویٰ کیا تھا 1969 میں، تو اس وقت اس کا بڑا کمپٹیشن تھا سوویت یونین سے، یعنی روس سے، جسے USSR بھی کہتے تھے۔ تو اگر USSR سے پہلے امریکہ نے اپنے ایسٹروناٹس چاند پہ اتار دیے بہت کامیابی کے ساتھ، یا اس کا دعویٰ کیا، تو اس سے تو روس کی یا سوویت یونین کی ایک طرح سے شکست ہو گئی کہ امریکہ بہت آگے چلا گیا ہے اس یہ جو اسپیس ایکسپلوریشن پہ۔ تو یقیناً روس کے پاس ایسے ذرائع تھے کہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ امریکہ کا یہ دعویٰ غلط ہے، لیکن کبھی بھی روس نے یہ نہیں کہا، اور یوں کہیں کہ سوویت یونین کی ایک لحاظ سے تھوڑی بے عزتی ہو گئی سائنٹیفک اس معاملے میں، اور امریکہ اوپر چلا گیا۔ لیکن سوویت یونین نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ جھوٹ ہے، اور اس واقعے سے تقریباً
40-45 سال بعد کوئی امریکی کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا صرف کامن سینس استعمال کر کے ہی انسان ثابت کر سکتا ہے کہ یا اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے. اور اس کا تو ایک رول یہ ہونا چاہیے بڑا اپنا بنیادی سا کہ اگر آپ شیور نہیں ہیں تو اسے آگے نہ بھیجیں. اور آپ جس طرح میں فون پہ چیک کرتا ہوں گوگل سرچ کر کے، وہ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں کرتے. اور اگر کوئی ایسی خبر ان کے پاس آتی ہے بے شک جھوٹی ہو، جو ان کے جو بیلیف ہے، جو وہ یقین رکھتے ہیں، وہ اگر ان کی پسند کی ہے تو فوراً وہ اپنے واٹس ایپ گروپس میں اور ہر طرف وہ بھیج دیتے ہیں. اچھا، اب پچھلے ایک ویلاگ میں نے ذکر کیا تھا یہی فیک نیوز کے سلسلے میں جو تھا، اور توشہ خانہ کی بھی بات تھی کہ امریکہ میں مجھے اتفاق ہوا اپنے ریسرچ کے سلسلے میں 3 پریزیڈنشل لائبریریز میں جانے کا، جہاں پہ جو کچھ بھی امریکہ کا جو صدر اس وقت کا تھا اور جس کے نام سے لائبریری ہے، وہاں پہ ہر چیز، وہاں پہ جو تحفے تحائف ملے وہ بھی جمع ہیں، آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں. اور ان کے زمانے کے جتنے سرکاری کاغذ جو بھی اویلیبل ہیں وہ وہاں پہ دستیاب ہوتے ہیں، وہاں پہ آرکائیوز ہیں، آپ یوں سمجھیں. تو مجھے جانے کا اتفاق ہوا 3 میں. ایک ٹرومن لائبریری جو کینزس میں ہے، اور جانسن لائبریری جو آسٹن ٹیکسس، اور آئزن ہاور لائبریری وہ میزوری میں. یہ میزوری میں شاید وہ ٹرومن لائبریری اور کینزس میں آئزن ہاور لائبریری. تو وہاں پہ میں تو گیا تھا ریسرچ کرنے، اور جب میں دیکھتا رہا ڈاکیومنٹس تو اس میں مجھے جو کچھ دلچسپ، جو کہ ریسرچ کے لیے تو مجھے نہیں چاہیے تھا، لیکن دلچسپ وہ میں نے فوٹو کاپی بھی کر لیے. زیادہ اس لیے نہیں کر سکا کہ وہاں پہ فوٹو کاپی کروانا ان آرکائیوز میں کافی مہنگا پڑتا تھا. تو اس میں کچھ چیزیں میں نے بڑی دلچسپ اس میں دیکھی، جیسے کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ میں کتنا اچھا نظام ہے دستاویز کو جمع کر کے رکھنے کا. تو ایک جو میرے پاس ہے ابھی، میں آپ کو اسکرین پہ ابھی دکھاتا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ میں ڈال دوں، لیکن یہ ٹیکنالوجی مجھے شاید ابھی نہیں آتی ہے. یہ دیکھیں، اگر یہ لیکن الٹا نظر آئے گا آپ کو. اس میں آپ دیکھیے مارجن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے، اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو فائل، جس فائل میں رکھا گیا ہے اس کا سارا ریفرنس ہے. یہ دیکھیے. تو یہ جناب ایک سادے یہ کاپی بک جو بچے استعمال کرتے ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے، اور مارجن میں وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بھیجنے والے ہیں ایک قریشی صاحب BA LLB، ایکس پلیڈر آف لاہور ویسٹ پاکستان، اور تاریخ ہے اس کی جون 1968. اچھا، یہ ذرا فوٹو کاپی بہت صاف نہیں آئی ہے، لیکن اوپر لکھا ہے کہ گاڈس بلیسنگس، پھر اپنا نام، اور یہ لکھا ہے خط انہوں نے، یہ قریشی صاحب نے، پلیڈر ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ایکس پلیڈر لاہور ہائی کورٹ کے، ٹو ہیز ایکسیلنسی دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ and through his excellency to all the learned human beings of this whole world. تو یہ پھر اللہ کے نام پہ آگے چلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی I respectfully beg to inform all the peoples of the world on his H capital، مطلب یہ خدا اللہ میاں کا ذکر ہے، his authority for the benefit of the good human beings of the world that neither Pakistan in India nor free India، میرے خیال میں neither پاکستان اور انڈیا nor free India shall remain ever exist، ذرا انگریزی پیدل ہے، but an all world federation with its central government being established in India at Kashmir and with me
as its first supreme head for all the human beings who shall be living that time in this world. مطلب یہ کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہ انڈیا رہے گا نہ پاکستان رہے گا، انہیں کوئی الہام ہوا ہے، اور ایک پوری دنیا میں ایک ریاست بنے گی جس کے یہ صدر ہوں گے، یہ انہوں نے لکھا ہے. اچھا، اسی طرح سے میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں اس کا فرسٹ پیج. اسی طرح ایک وہاں پہ خط ہے جس کی میں نے فوٹو کاپی لی ہے، یہ دیکھ لیں. یہ جانسن لائبریری کا جو پہلا والا جو ہے وہ وہ بھی جانسن لائبریری کا. تو یہ 14 فروری 1967 کو ایک نوجوان امریکی جبل پور مدھیہ پردیش انڈیا سے اس نے خط لکھا اپنے والد صاحب کو، ایکسپٹ فرام لیٹر آف اینڈریو کل پیٹرک، جو پیس کور کا والنٹیئر تھا. پیس کور کی طرف سے آتے تھے امریکی، پاکستان میں بھی آتے تھے پڑھانے کے لیے اور اس طرح کے کام کے لیے. تو اس نے انڈیا کے بارے میں اپنے تاثرات اپنے والد صاحب کو لکھے، اور وہ کافی مایوس ہوا تھا اس وقت انڈیا کی حالت دیکھ کر. بہرحال اس کی تفصیل میں اپنا نہیں جاؤں گا میں بھی، لیکن ایک جو بتانا چاہ رہا تھا ایک اور جو خاص چیز، کہ مجھے چند سال پہلے ایک ویڈیو آیا، کسی نے بھیجا مجھے ایک 10 منٹ کا ایک ویڈیو، جس میں کہ وہ حضرت وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈاکٹر شبیر احمد، اور ویڈیو کی تاریخ ہے 27 ستمبر 2010، اور وہ فرماتے ہیں اس میں کہ جو بات ہمیں تو پتہ تھی اب وہ امریکہ نے بھی اعتراف کر لیا ہے، اور وہ یہ کہ لیاقت علی خان کو امریکہ نے مروایا تھا 1951 میں، انہیں قتل کروایا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکی صدر نے لیاقت علی خان سے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ آپ مطلب بالکل اتحاد کر لیں اور ہم جیسے کہتے ہیں کریں. میرے خیال میں کچھ ایران کا اس میں معاملہ تھا کہ آپ ایران کو آپ اس طرح کہیں. تو لیاقت علی خان نے کہا کہ جی ہم اس طرح نہیں کرتے، ہم ایک آزاد ملک ہیں. تو پھر امریکہ نے جناب فیصلہ کر لیا کہ لیاقت علی خان کو اب قتل کروانا پڑے گا، جس کے لیے انہوں نے پاکستان میں کوئی قاتل ڈھونڈا، کوئی نہیں ملا، تو افغانستان سے ایک لے کر آئے. پھر اس نے لیاقت علی خان کو قتل کر دیا 16 اکتوبر 1951 کو. اچھا، اب میں نے چونکہ یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ میں اس پہ ریسرچ ویسے بھی کر چکا تھا، اور تو میں نے کہا کہ یہ یقیناً صحیح خبر تو نہیں، بہرحال اس پہ میں ذرا ڈھونڈتا ہوں. تو میں نے وہی اپنے فون پہ ہی گوگل سرچ وغیرہ کر کے میں نے جو حقیقت جو اس کی نکالی، تو حقیقت اس کی یہ تھی کہ لیاقت علی خان کا قتل ہوتا ہے 16 اکتوبر 1951 میں 1951، اور انڈیا کے شہر بھوپال جو مدھیہ پردیش میں ہے، وہاں کے ایک اردو اخبار ندیم کے نام سے وہ اخبار ہے، اس میں ایک آرٹیکل شائع ہوتا ہے 24 اکتوبر کو، یعنی کہ قتل کے 8 دن بعد. اور اس کے 6 دن بعد یعنی 30 اکتوبر 1951 کو دلی میں جو امریکن ایمبیسی ہے، انہوں نے اس خط کو اردو سے انگریزی میں ترجمہ کروا کے اور وہ بھیج دیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، اور وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ میں موجود تھا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ہوا کیا کہ ایمبیسی جس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک سے متعلق کوئی بھی خبر اس ملک میں آئے جہاں پہ کہ اس کی پوسٹنگ ہے، تو وہ ایمبیسی جو ہے اس کا فرض ہے، اس کا کام ہے کہ یہ اطلاع اپنے فارن آفس کو امریکہ میں جسے کہتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اسے دے دیں تاکہ انہیں رجحان کا پتہ چلے. تو انہوں نے یہ آرٹیکل بھی انگریزی میں ترجمہ کر کے اپنے کیبل کے ساتھ بھیج دیا، اور ظاہر ہے اس میں لکھا ہے کہ اس طرح کا ایک مضمون آیا ہے، اور وہ نیچے ہم وہ بھیج رہے ہیں آپ کو. تو
اب یہ بیچ میں سے جو ساری کڑی ہے کہ وہ یہ امریکن ایمبیسی نے نہیں کہا، نہ امریکن حکومت نے اعتراف کیا، بلکہ ایک ندیم نام کے ایک اخبار جو بھوپال سے شائع ہوتا ہے، اردو اخبار، وہاں پہ کسی نے یہ خبر لکھی، اور اب وہ جو شبیر صاحب کہہ لیں یا جو لوگ بھی اس کو آگے بڑھا رہے تھے، اب انہوں نے اس کو اس طرح خبر کو بڑھائی کہ جیسے امریکہ نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اچھا، اب یہ اس سلسلے میں ایک چیز اور بتاؤں کہ وہ امریکی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ اس طرح کی چیزیں جب سیکرٹ نہیں رہتی تو انہیں شائع کرتی ہے۔ وہ ایک سیریز ہے جس کا نام ہے فارن ریلیشنز آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، FRUS۔ اس میں یہ سارے ہیں، اور آپ چاہیں تو آپ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ابھی تک 450 والیومز چھپ چکے ہیں۔ ہاں جی، ٹوٹل 450 والیومز چھپ چکے ہیں، جس میں 65 والیوم ہے نکسن اور فورڈ انتظامیہ پہ 1969 سے 1976، 32 ہیں کارٹر ایڈمنسٹریشن کے، اور تقریباً 50 ہیں ریگن ایڈمنسٹریشن کے۔ تو یہ سارا اس میں پرنٹڈ ہے، اویلیبل ہے FRUS میں۔ تو کس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک کیبل کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر کے ایک بہت ہی چھوٹے سے اخبار کے ایک مضمون کو لے کر خبر اس طرح پھیلائی لوگوں نے کہ جیسے امریکہ نے یہ اعتراف کر لیا ہے آفیشیلی کہ وہ لیاقت علی خان کے قتل میں وہ ملوث تھا یا اس نے یہ کروایا تھا۔ تو اس لیے پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا کامن سینس استعمال کریں، اور جس میں کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کم از کم اگر جھوٹ نہیں تو یہ مشکوک تو ضرور ہے، تو پھر آپ اپنا اس کو ریسرچ کر کے دیکھیں یا لوگوں سے بھی بات کریں، لیکن یہ ہرگز نہ کریں کہ اپنی پسند کی چیز آتے ہی آپ اسے آگے بڑھا دیں، اور اس طرح جھوٹ پھیلتا ہے، اور میرے خیال میں اس کا بڑا نگیٹو اثر ہوتا ہے سوسائٹی پہ اور ہم لوگوں پہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ۔